بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پھر ستارہ آئی، اس سے بولی، جب میں نظر آؤں تو میری تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر بولا، میں آپ کا تابعدار ہوں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کیا کروں گا۔ وہ مسکرا کر بولی، آج ہماری شادی ہے اور شادی کے بعد تم ہندوستان اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاؤ گے، میرے پاس رہا کرو گے۔ میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی جگپال نے سوچا، یہ میں کیسی زن مریدوں والی باتیں کر رہا تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اسے اپنے اندر ستارہ کی آواز سنائی دی، جگپال، تمہیں غلامی کا روگ لگ گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولا، یہ تو ستارہ کی آواز ہے، یہ میرے اندر کیسے گونج رہی ہے؟ یہ ٹیلی پیتھی ہے، میں واقعی ستارہ تمہارے اندر بول رہی ہوں۔ ہے بھگوان، کیا تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو؟ ہاں، جب تک تمہارے سامنے یا تمہارے اندر رہوں گی تم میرے تابعدار بن کر رہو گے۔ بولو، ابھی خود کو کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہارا غلام سمجھ رہا ہوں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، میرے جاتے ہی تم غیرت مند راجپوت بن جاؤ گے، لو جا رہی ہوں۔ اگلے لمحے جگپال نے چونک کر سوچا، ہاں میں غیرت مند ہوں، میں کسی عورت کی غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ایسا سوچنے کے باوجود اس نے شام کو بڑے بڑے معزز افراد کی موجودگی میں اس سے شادی کر لی۔ یہ شرط پیش نہیں کی کہ دلہن کو جودھ پور کی حویلی میں لے جا کر رکھے گا۔ چند عورتیں ستارہ کو دلہن کی طرح سجے ہوئے کمرے میں لے گئیں۔ جگپال اپنے کمرے میں آیا، اس کے دوست بھی تھے۔ اس نے کہا، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ دوست چلے گئے۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کر کے سوچنے لگا، مجھے ستارہ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، میں اس کا غلام کیوں بن جاتا ہوں؟ وہ ٹہلتے ہوئے حیرانی سے سوچ رہا تھا، تعجب ہے، اتنی بڑی خوشی میں میں نے اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کو شریک نہیں کیا۔ ستارہ نے شادی کا حکم دیا اور میں نے شادی کر لی۔ وہ بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اس کی غیرت اور مردانگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ یوں ایک عورت کے اشارے پر چلنے کے باعث اسے شدت سے توہین محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے غلام بنا رہی ہے۔ جب وہ سامنے ہوتی ہے اور دماغ میں ہوتی ہے تو وہ تابعدار بن جاتا ہے، پھر اس کے دور ہونے کے بعد ایک مرد راجپوت کی طرح غیرت مند بن کر پچھتانے لگتا ہے کہ اسے عورت کا تابعدار نہیں رہنا چاہیے۔ وہ پھر ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، میں کیا کروں؟ یہ تو ساری زندگی اسی طرح میرے ہوش و حواس پر مسلط رہے گی اور میں قریب پہنچ کر بھی اس کا گلا نہیں دبا سکوں گا، ایک کتے کی طرح اس کے قدموں میں لوٹتا رہوں گا۔ ہے بھگوان، میری رہنمائی کر، میں کیسے نجات حاصل کروں؟ یہ ادھر گہری سنجیدگی سے فیصلہ کر رہا تھا کہ جان دے دے گا، لیکن عورت کا غلام بن کر یہ نئی زندگی شروع نہیں کرے گا۔ ادھر وہ دلہن بنی پھولوں کی سیج پر بیٹھی محسوس کر رہی تھی کہ وہ دلہن نہیں، ایک مالکہ ہے۔ وہ پیار سے آنے والے جیون ساتھی کی نہیں بلکہ غلام بن کر آنے والے ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہی تھی جو صحیح معنوں میں شوہر نہیں ہوگا، اس پر صرف شوہر کا لیبل لگا ہوگا۔ دلہن بننے والی لڑکی کی ایک قدرتی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے جسم و جاں کا مالک آ رہا ہے۔ یہی خوشی اسے نہیں مل رہی تھی، کیونکہ جو مالک بننے والا تھا اس کی وہ پہلے ہی مالکہ بن چکی تھی، اسے اپنے بس میں کر چکی تھی۔ اب اپنے مرد کے بس میں جانے کی مسرت کیسے ملتی؟ وہ حالات سے سمجھوتا کر رہی تھی، دل کو سمجھا رہی تھی کہ وہ پارس کا راستہ کاٹنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ آج سے وہ مسلمان ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو چکا ہے اور آئندہ کسی راستے سے اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ محض خیال نہیں تھا۔ لگن منڈپ میں جانے اور بیاہ رچانے سے پہلے اس نے اپنی جنم کنڈلی اور ستاروں کی چال دیکھی تھی، اور یہ یقین حاصل ہوا تھا کہ جگپال سے شادی ہوتے ہی پارس کے آنے اور اس کے بے دھرم ہونے کا اندیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ستارے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید وہ شادی کرنے میں ناکام رہے گی۔ اس نے ستاروں کی پیش گوئی ختم کر دی تھی اور شادی کر چکی تھی، اور اب سہاگ کی سیج پر بیٹھی دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر وہ غلام شوہر کی طرح نہ آتا تو اسے خیال خوانی کے ذریعے آنے پر مجبور کر دیتی، ویسے وہ آ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ستارہ نے گھونگھٹ کو ذرا اور لمبا کر لیا، سر کو جھکا لیا۔ بس یہیں ایک بار دلہن سر جھکاتی ہے، اس کے بعد مرد ساری عمر جھکتا رہتا ہے۔ وہ قریب آ گیا، اس کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔
वो हाँफते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम घूंघट में हो, ना तुम्हें देखूंगा और ना सहरज़दा हो सकूंगा। मुझे ये कहने का मौका मिल रहा है कि मैं एक सच्चा गैरतमंद राजपूत हूँ, जो दिल में ठान लेता हूँ वो कर गुजरता हूँ। मैंने कसम खा ली है कि मैं तुम्हारा शौहर बनकर नहीं रहूँगा। तुम्हारा बाप भी टेलीपैथी के ज़रिए मुझे तुम्हारा शौहर बनने पर मजबूर नहीं करेगा। वो इस चैलेंज पर गुस्से से भड़क गई। घूंघट को नोच कर एक तरफ फेंकते हुए कुछ कहना चाहती थी, फिर उसे देख कर सकते में रह गई। जगपाल की हालत काबिले दीद थी। उसका लिबास उसके लहू से भीग रहा था। वो फूलों की सेज पर से उठते हुए बोली, क्या तू खुदकशी कर रहा है? नहीं, मैं जिंदा रहूंगा लेकिन तेरा मुर्दा शौहर रहूंगा। तुझे मैं अपनी ज़ात से सुहाग की खुशियां हासिल नहीं करने दूंगा। अगर तूने खुदकशी की हमाकत नहीं की है और अगर तेरे नसीब में ज़िंदा रहना है तो फिर मैं तेरे नसीब में ज़िंदगी भर की ग़ुलामी लिख चुकी हूँ। तू मेरी एक एक ख्वाहिश, एक एक खुशी पूरी करेगा। सितारा, तेरी टेलीपैथी इस राजपूत की ज़िद और खुददारी के आगे हार गई है। यकीन ना हो तो मुझे सुहाग की सेज पर बुला कर देख ले। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके चोर ख्यालात पड़े तो शदीद हैरानी से उस ज़िद्दी मर्द को देखती रह गई। उसके ख्यालात बता रहे थे कि उसने खुदकशी नहीं की है, बल्कि खुद को इस तरह ज़ख्मी किया है कि आइंदा कभी सितारा के साथ इज़्दवाजी रिश्ता कायम नहीं कर सकेगा। वो टेलीपैथी के ज़रिए उसे ग़ुलाम बना सकेगी, लेकिन उस ग़ुलाम से किसी ख्वाहिश की तकमील नहीं करा सकेगी। वो घबरा कर पीछे हट गई। ये तूने क्या किया? मैंने ग़ुलामी से निजात पाने के लिए एक नमूना पेश किया है। इसके बाद भी तू मेरे होशो हवास पर कब्ज़ा जमाए रखना चाहेगी तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। सितारा ने सरना को बुलाकर कहा, इसे अस्पताल भेज दो। मैंने ऐसे राजपूत नहीं देखे जो अपनी मर्दानगी को कत्ल कर देते हैं। वो बोला, मैंने सिर्फ उस मर्दानगी को कत्ल किया है जो तेरे लिए हो सकती थी। मैं आज भी अपने देश और धर्म के लिए और अपने वालदैन की खिदमत के लिए और दुखी इंसानियत को अपना खून देने के लिए पहले जैसा शाज़ोर और जानदार मर्द हूँ। सरना के आदमी उसे उठाकर अस्पताल ले गए। जगपाल की इस हरकत से अगरचे सितारा की तौहीन हुई थी, ताहम ये बात जहन में नक्श हो गई थी कि मर्द ऐसे भी होते हैं जो ना दौलत से ख़रीदे जाते हैं और ना टेलीपैथी के ज़रिए ग़ुलाम बनाए जा सकते हैं। अगर वो इंतकामन उसके दिमाग में ज़लज़ले पैदा करती और उसे जहनी मरीज़ बना देती तो वो मर जाता या पागल हो जाता, लेकिन उसकी ग़ुलामी के काबिल ना रहता। उसने जगपाल से इंतकाम नहीं लिया, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। कुछ अरसे इस खुशफहमी में रही कि शादी तो हो चुकी है, अब पारस उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। एक बार वो हिंदुस्तान गई तो उसकी बूढ़ी आया ने कहा, बेटी, जगपाल से शादी ना हो सकी, तुम कोई दूसरा लड़का पसंद कर लो। वो बोली, माँ जी कैसी बातें करती हो, मैं ब्याहता हूँ, जगपाल जिंदा है, मेरा सुहाग सलामत है। ए बेटी, कैसा सुहाग? तू अभी तक कंवारी है। तूने अपने पति के साथ एक रात भी नहीं गुजारी, फिर सुहागन कैसी? मैंने लगन मंडप में पवित्र अग्नि के गिर्द जगपाल के साथ 7 फेरे लगाए हैं, उसे वरमला पहनाई है, अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर भरती हूँ। मैं मानती हूँ, लेकिन वो पति जो सुहाग की सेज पर आने से पहले मर जाए या जिंदा रहे और पत्नी को हाथ लगाने के काबिल ही ना रहे तो फिर वो पत्नी कंवारी लड़की ही रहती है। हमारे कानून, धर्म और दुनिया में कोई उसे सुहागन तस्लीम नहीं करता। तू रोज़े अव्वल की तरह कंवारी है। तेरा कोई पति है ना तू सुहागन है। तेरी शादी नहीं हुई है। उस मुसलमान का खतरा सर पर मंडला रहा है। दूसरे दिन उसके भाई सरना ने भी यही कहा, मैंने अपने और तेरे सितारों की चालें देखी हैं। वो मुसलमान तेरी भागिया रेखा में फिर उभर रहा है। वो बोली, मैंने जो शादी की क्या वो महज दिखावा थी? जो हो चुका है उस पर मिट्टी डालो, आगे की सोचो। आगे क्या सोचूं? बस यही समझ में आता है कि कहीं रूपोश रहूं और जब तक पारस को मौत ना आए मैं गोशाए गुमनामी से बाहर ना आऊं। पेपे सरना सर झुकाए सोचता रहा, फिर बोला, तेरी इस बात में वजन है। अगर तू रूपोश रहे और मैं पारस के पीछे पड़ जाऊं और उसे कत्ल कर दूं तो तेरे सर से बला टल जाएगी। नहीं टलेगी। तकदीर की सितम ज़रीफ़ी देखो। हमारा इल्म ये भी कहता है कि पारस की मौत तभी होगी या फिर मेरे हाथों होगी। उसे हलाक करने के लिए मुझे उसके करीब जाना होगा। मेरी बहना, तेरा करीब जाना ज़रूरी नहीं है। तू हज़ारों मील दूर रहकर टेलीपैथी के ज़रिए उसका काम तमाम कर सकती है। मैं उसके करीब जाऊंगा, उसकी आवाज़ और लहजा तुझे सुनाऊंगा, फिर उसे आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला करूंगा। तू उसके अंदर आसानी से पहुंचकर उसका काम तमाम कर सकेगी। हाँ, ये उम्दा तदबीर है। मैं पारस से इस तरह दूर रहूंगी, लेकिन तेरे लिए ख़तरा बढ़ जाएगा। मैं तुझ पर जान देता हूँ,
क्या तेरे लिए खतरात से खेल नहीं सकता? मगर बापू की नसीहत याद करो। उन्होंने समझाया था कि हम जब तक फरहाद और उसकी फैमिली से दूर रहेंगे शादो आबाद रहेंगे। बेशक हम शादो आबाद हैं, मगर फिक्रमंद हैं कि ना जाने पारस किधर से भटकता हुआ तेरे करीब चला आए। वो अभी आया नहीं है और शायद खुद ना आए, तकदीर मुझे ले जाए। अभी हम अंदेशों में घिरे हैं। मेरा ख्याल है मैं अब रूपोश रहा करूंगी। तू अपने साथ मेरी एक डमी रखा कर। अगर कहीं वो टकराएगा तो हमें ये मालूम हो सकेगा कि वो मेरी सूरत शक्ल वाली डमी में दिलचस्पी लेता है या नहीं। ठीक है, मैं फ़िलहाल तेरी डमी को साथ रखूँगा। तिब्बत के मशहूर महालामा जो मेरे गुरु थे, उनका देहांत हो गया। मैं उनकी समाधि पर हाजिरी देने कल शहर लासा जाऊँगा। वो दूसरे दिन डमी शितारा के साथ तिब्बत गया तो पता चला वहाँ मरीना आत्मा शक्ति हासिल करने आई थी। फिर मैं भी वहाँ पहुँचा था और आज कल मैं पारस के साथ उज़्बेकिस्तान में हूँ। असली शितारा दिन में कई बार ख्याल ख्वानी के ज़रिए भाई सरना से राबता रखती थी। सरना ने कहा, यह अच्छा मौका है, मैं तेरी डमी के साथ उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ करीब से फरहाद और उसकी फैमिली के कुछ लोगों को देख सकूँगा। अगर पारस मौजूद हुआ तो उसे किसी ना किसी तरह ट्रैप करूँगा। वो बोली, भाई सरना, हमने बड़ी तवज्जो से उनके रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। वो सब बेहद ख़तरनाक हैं, दुश्मनों की चाल उलट देते हैं। मेरी बहना, अगर वो मुझ पर चाल उल्टेंगे तो तू मेरी हिफाजत के लिए महफूज रहेगी। अपनी मौजूदा जगह छोड़ दे और कहीं रूपोश हो जा। मुझे भी ना बताना कि तू कहाँ है। बस अपनी खैरियत से आगाह करती रहना और अपनी डमी के दिमाग में रहकर फरहाद और उसकी फैमिली की स्टडी करती रहना। वो राज़ी हो गई। ऐसी हिकमत अमली से वो महफूज रह सकती थी और कहीं भी रहकर भाई की मुसीबतों में काम आ सकती थी। उसने लंदन का खुफिया अड्डा छोड़ दिया, किसी दूसरे शहर के उन अड्डों में नहीं गई जिनका इल्म उसके भाई सरना को था। उसने एक शहर में नई पनाहगाह के लिए एक शानदार महलनुमा कोठी खरीद ली। अपने चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीलियां कर लीं ताकि अपनी तमाम डमियों की मुशाबहत से पहचानी ना जा सके। ये दुरुस्त है कि मुंह छुपाने से, सूरत बदल लेने से दूसरे पहचान नहीं पाते, लेकिन मौत और शामत दो ऐसी बलाएं हैं जो हर सूरत में अपने शिकार को पहचान लेती हैं। इसलिए उसने तय कर लिया था कि कुछ अरसे तक इस पनाहगाह से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही किसी से फ़ोन पर भी राबता रखेगी। अपनी खिदमत के लिए उसने सिर्फ एक बूढ़ी आया को रखा था जिस पर बचपन से अंधा एतमाद था। सिर्फ सेहतमंद, सलामत और महफूज रहने से बात नहीं बनती, दिल का सुकून लाजमी होता है। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। बाप ने मना किया था, फरहाद के करीब से ना गुजरना, और पहपे सरना ये हमाकत कर बैठा था। शितारा को अपनी डमी और मरीना की फिक्र नहीं थी। वो भाई के लिए परेशान थी कि किस तरह उसे मेरे तनवीमी अमल के असर से निकाले और उसे ऐसी जगह पहुंचा दे जहां हम ना पहुंच सकें और भाई आइंदा महफूज रहे। शतरंज के खेल में किसी ज़बरदस्त मुखालिफ मोहरे को रोकने, पीछे हटाने या मारने के लिए दूसरे छोटे बड़े मोहरों से उसे घेरा जाता है, उसकी किसी कमज़ोरी को समझा जाता है। शितारा मेरी फैमिली के तमाम अफराद के मुतल्लिक मालूम कर रही थी कि कौन कहाँ है और किस हाल में है। पता चला सब मोहतात हैं, बेदार जहन रखते हैं। पारस की शरीके हयात जो और जहरीली मारिया आजकल बाबा साहब के इदारे में है और वहाँ तक कोई ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन पहुँच नहीं पाता। सोनिया भी उसी इदारे में है और अगले माह तक एक बच्चे को जन्म देने वाली है। शितारा की ख्याल ख्वानी का परिंदा उस इदारे पर नहीं मार सकता था। अली और सानी से न्यूयॉर्क में टकरा कर एक बड़ा नुकसान उठा चुकी थी, मगर हाँ, उसे 3 अहम मोहरे नज़र आ रहे थे, सलमान, सुल्ताना और लैला। बाबा साहब के इदारे में मियाँ बीवी को साथ रहने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए सलमान अपनी बीवी सुल्ताना के साथ पेरिस में रहता था और लैला पेरिस से दूर फरहाद विलेज की नई बस्ती के इंतज़ामात संभालती थी। वो पिछले 2 दिनों से अपनी बहन सुल्ताना के पास आई हुई थी क्योंकि सुल्ताना भी अगले 2 माह में माँ बनने वाली थी। यूं मेरे 3 टेलीपैथी जानने वाले एक जगह जमा हो गए थे। शितारा नहीं जानती थी कि लैला कहाँ है। वैसे अंदाज़ा था कि बहन की खिदमत के लिए पेरिस ज़रूर आएगी। पेरिस के एक हिस्से में फ़ौजी छावनी थी। सलमान और सुल्ताना उस छावनी के एक बंगले में रहते थे। शितारा के लिए ये भी एक मुश्किल थी कि उसके अतराफ़ मुसल्लह फ़ौजी रहते थे। इसके बावजूद मेरी फैमिली के यही 3 अफराद ऐसे थे जिन्हें शिकार करने में दुश्वारी ज़रूर थी, लेकिन कामयाबी के काफ़ी इम्कानात थे। उसने छावनी के अतराफ़ अपने आलाकारों को फैला दिया था। वो लोग फ़ौजी अफसरों पर नज़र रखते थे। छावनी से बाहर किसी दुकान में, होटल या किसी क्लब में सामना करते थे।
بات چیت کا کوئی بہانہ نکالتے تھے اور ان کی آوازیں شیتارا کو سناتے تھے۔ اس طرح وہ چھاؤنی کے اندر فوجیوں کے دماغوں میں پھیلتی رہی۔ ان افسران کے پاس بھی جو سلمان سے رابطہ رکھتے تھے اور کبھی اس کے بنگلے میں وقت گزارنے جاتے رہتے تھے، ان سے سلطانہ اور لیلا کی بھی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ شیتارا ان بہنوں کی آوازیں سننے کے علاوہ ان کے حالات بھی معلوم کرتی رہتی تھی۔ ایک رات اچانک ہی سلطانہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اگرچہ زچگی کا وقت ابھی دور تھا، سلطانہ کی بے احتیاطی کے باعث کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس نہیں روک سکتی تھی۔ شیتارا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ سلطانہ ملٹری ہاسپٹل میں رات گزار رہی تھی۔ سلمان اور لیلا مطمئن تھے کیونکہ اب تک کسی دشمن کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی لیلا اور سلمان رات کو جاگنے تک کبھی کبھی اس کے دماغ میں جھانکتے رہتے، پھر صبح تک کے لیے سو گئے۔ سلطانہ بھی گہری نیند میں تھی۔ شیتارا نے اس کے دماغ کو دبوچ لیا۔ اسے اپنی معمولہ اور تابع دار بناتے ہوئے یہ بات اس کے ذہن میں نقش کر دی کہ تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اسے شیتارا اور اس کا تنویمی عمل یاد نہیں رہے گا۔ وہ پہلے کی طرح نارمل رہے گی، خیال خوانی کرے گی اور پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے معمول کے مطابق سانس روک لیا کرے گی، لیکن شیتارا کی سوچ کی لہروں کو کبھی محسوس نہیں کرے گی اور غیر محسوس طریقوں سے اس کے احکامات کی تعمیل کرتی رہے گی۔ اس نے میری فیملی سے ٹکرانے اور پے در پے نقصانات اٹھانے کے بعد پہلی بار ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ سلطانہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور مزید مار کے سر کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ میری بیوی لیلا کو ٹریپ کرے گی اور مجھے کانٹوں کے بستر پر پہنچا دے گی۔ میں اپنی شریک حیات کی جان اور عزت بچانے کے لیے اس کے بھائی سرنا کو رہا کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ درست سوچ رہی تھی۔ اس کی ایسی حکمت عملی پر میں یقیناً مجبور ہو جاتا، لیکن اگلے 4 دنوں میں اسے کوئی مناسب موقع نہیں ملا۔ وہ اپنی معمولہ سلطانہ کے ذریعے اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا نہیں کر سکی۔ ویسے لیلا کو زخمی کرنے کا موقع ملا، لیکن اس طرح اسے زخمی کرنے سے بات کھل جاتی کہ کوئی دشمن ان بہنوں کے دماغوں میں گھس رہا ہے۔ ہمارے سبھی دشمن جانتے تھے کہ خطرات کا سامنا ہوتے ہی ہم کتنی ذہانت اور تیزی سے جوابی کارروائیاں کر کے الٹا دشمنوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ ان بہن بھائیوں نے روحانی ٹیلیپیتھی کا بھی کمال دکھایا تھا، اس لیے شیتارا محتاط تھی۔ مکمل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کرنے والی تھی۔ 4 دنوں میں سلطانہ صحت یاب ہو گئی۔ لیلا پھر کبھی آنے کا وعدہ کر کے فرہاد ولیج واپس چلی گئی۔ اس کے بعد زیادہ اہمیت سلمان کی تھی۔ وہ بابا فرید واسطی مرحوم کا داماد تھا اور ہماری ٹیم میں سب سے اہم رول ادا کیا کرتا تھا۔ وہ سلمان کو ٹریپ کر کے اس کی بیٹی سونیا ثانی کو بھی جذباتی رشتوں اور لہو کے رشتوں کے حوالے سے کمزور کر سکتی تھی۔ سلطانہ گھر کے کام کاج میں عملی طور پر دلچسپی لیتی تھی تاکہ حاملہ رہنے کے دوران چلتی پھرتی اور کچھ کام وغیرہ کرتی رہے۔ اس نے ایک دن سلمان کے لیے خصوصی سویٹ ڈش تیار کی جسے کھاتے ہی وہ کمزوری محسوس کرنے لگا۔ اس نے گھبرا کر کہا، سلطانہ کچھ گڑبڑ ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ٹھہرو میں جناب علی اسد اللہ تبریزی سے رابطہ کرتا ہوں۔ وہ اچانک خطرہ محسوس کرتے ہی مجھ سے یا تبریزی صاحب سے رابطہ کرتا تھا، لیکن اس وقت خیال خوانی کی پرواز نہ کر سکا۔ پریشان ہو کر سلطانہ سے بولا، میں خیال خوانی کے قابل نہیں رہا، تم رابطہ کرو۔ شیتارا نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، تمہاری چہیتی پہلے ہی سے میری محکوم اور تابع دار ہے، وہ تمہارے حق میں کچھ نہیں کرے گی۔ سلطان نے سر گھما کر فون کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، بیکار ہے، میں تمہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دوں گی، بستر پر جاؤ اور آرام سے لیٹ جاؤ۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن شیتارا نے اس کے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ وہ اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا بستر پر آ کر گر گیا، چاروں شانے چت ہو گیا۔ سلطانہ پریشان ہو کر کہہ رہی تھی، سلمان خود کو سنبھالو، یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں خیال خوانی کرنا چاہتی ہوں مگر نہیں کر پا رہی ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں کسی فوجی افسر کو بلانا چاہتی ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیسے جاؤں، جانے سے پہلے رک جاتی ہوں۔ کوئی قوت ہے جو مجھے تمہارے کام آنے سے روک رہی ہے۔ سلمان نے شیتارا کی مرضی کے مطابق کہا، کوئی بات نہیں، تم دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں۔ سلطانہ نے اس کی باتیں سنی، پھر اسے آنکھیں بند کر کے سوتے ہوئے دیکھا تو چپ چاپ اس کے کمرے سے باہر آ گئی، اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں سونے چلی گئی۔ دوسری صبح سلمان شکنجے میں آ چکا تھا۔ یہ بھول چکا تھا کہ پچھلی رات اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوا تھا۔ شیتارا اس کے دماغ میں آئی تھی اور وہ اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا چکی تھی۔
وہ اپنی دانست میں بالکل نارمل تھا، جیسے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہوا ہو۔ پھر شیطارہ نے سلطانہ کے اندر تحریک پیدا کی کہ مزید صحت یابی کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا چاہیے۔ سلمان اور سلطانہ کہیں جانے سے پہلے جناب علی اسد اللہ تبریزی کو اطلاع دیتے تھے کہ فلاں ملک اور فلاں شہر جا رہے ہیں، تاکہ ہم سب کو ان کی جگہ کی تبدیلیوں کا علم رہے۔ وہ دونوں تفریح کے لیے جنیوا چلے گئے۔ ادھر شیطارہ نے زیورک میں زمین اور ایک بنگلہ خریدا۔ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے وہاں ضرورت کا تمام سامان پہنچایا۔ ایک شخص کو اپنا معمول اور تابعدار بنا کر اس بنگلے اور زمینوں کا منتظم بنا دیا۔ یہ بات اس کے دماغ میں نقش کرا دی کہ مسٹر راجر وائٹ وہاں کی جائیداد کے مالک ہیں اور اس کے آقا ہیں، اور وہ اپنی وائف میلا وائٹ کے ساتھ وہاں پہنچنے والے ہیں۔ دنیا کی ساری دولت اپنی ہو اور خیال خوانی کی بے پناہ قوت ہو تو کیا حاصل نہیں ہوتا؟ سب کچھ قدموں میں ہوتا ہے۔ شیطارہ نے صرف 3 دنوں میں سارے انتظامات مکمل کر لیے۔ سلطانہ اور سلمان جنیوا میں تھے۔ اس نے ایک رات انہیں اپنے اپنے چہرے پر تبدیلی کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ان کی صورتیں اور حلیے تبدیل کیے، انہیں مسٹر راجر وائٹ اور مسز میلا وائٹ بنا دیا۔ پھر دوسری صبح تک انہیں زیورک کے بنگلے میں پہنچا دیا اور ان کے اندر یہ بات نقش کر دی کہ آئندہ وہ فرہاد اور اس کے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو اپنے اندر ایک ساتھ کے لیے بھی آنے نہیں دیں گے۔ اتنے سارے حفاظتی انتظامات کے بعد ایک اندیشہ یہ رہ گیا تھا کہ ہم کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو ہمارے لیے روحانی ٹیلیپیتھی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ اسی روحانی ٹیلیپیتھی کے باعث پیپے سرنا ہماری گرفت میں آیا تھا۔ شیطارہ نے اس پہلو پر اچھی طرح غور کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ بھائی سرنا ازبیکستان میں رہنے کے دوران اپنے اصل روپ میں تھا اور اپنے اصلی آواز اور لہجے میں بولتا تھا۔ تبریزی صاحب اور آمنہ فرہاد نے اس کی اصل آوازیں سنی تھیں، ان کی صورتیں پہچان گئے تھے، اس لیے ان کی گردنوں تک پہنچ گئے تھے۔ اصلی شیطارہ کا چہرہ صرف بھائی نے دیکھا تھا۔ اب وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی اور نہ ہی اپنی اصلی آواز اور لہجہ سناتی تھی، اس لیے یقین تھا کہ روحانی ٹیلیپیتھی جاننے والے اس کی گردن تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہر پہلو سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے پارس کو مخاطب کیا۔ حالانکہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کے چور گوشے میں پارس چھپا ہوا تھا۔ نفرت کے باوجود جوانی کے پہلے دن سے یہ بات ذہن پر مسلط تھی کہ وہی اس کا فاتح ہوگا۔ زمین خاک کتنی ہی دور رہے، آسمان اس کے حواس پر چھایا رہتا ہے۔ اگر ان لمحات میں کوئی شیطارہ کا نفسیاتی تجزیہ کرتا تو وہ یہ کبھی نہ مانتی کہ پارس غیر شعوری طور پر اس کے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ اس نے پہلی بار پارس کے دماغ میں براہ راست پہنچنا چاہا۔ وہ بولا، کوڈ ورڈز ادا کرو۔ پھر اس نے سانس روک لی۔ وہ دوبارہ آ کر بولی، نو کوڈ ورڈز، میں شیطارہ ہوں۔ اچھا تم ہو، میرے بغیر دل کو قرار نہیں آتا۔ بکواس مت کرو، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے آئی ہوں۔ بتوں کو بھی پتھر مارے جاتے ہیں، آخر ہوا نا وہی عشق کا معاملہ۔ کیا تم سنجیدگی سے گفتگو نہیں کرو گے؟ میں محبت کے ماحول میں سنجیدہ رہتا ہوں، نفرت کو ہنسی میں اڑا دیتا ہوں۔ فیصلہ کرو، محبت سے بولو گی یا نفرت سے؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم پر تھوکتی ہوں۔ اس نے آخ تھوک کہہ کر تھوکا۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم گھر میں ہو تو تم نے اپنے ہی گھر میں تھوکا ہے، اور باہر ہو تو یہ تھوک تمہارے سائے پر پڑا ہے۔ شیطارہ نے دماغی طور پر حاضر ہو کر دیکھا۔ وہ اپنی خفیہ رہائش گاہ کی چھت پر کھڑی تھی۔ سورج اس کے پیچھے تھا اور سایہ آگے تھا۔ واقعی اس نے اپنے سائے پر تھوک دیا تھا۔ او گاڈ، اس نے حیرانی سے سوچا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہے اور مجھے اپنے ہی سائے پر تھوکتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ اس نے پریشان ہو کر چاروں سمت گھوم کر دیکھا۔ وہ چھت پر تنہا تھی۔ بوڑھی آیا کچن میں مصروف تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بڑبڑائی، ہنستے ہوئے بولی، یہ کیا بچپنا ہے، یہاں تو اس کا باپ بھی نہیں آ سکے گا۔ میں مانتی ہوں کہ کم وقت گفتار کا غازی ہے، باتوں ہی باتوں میں نفسیاتی حملے کرتا ہے۔ وہ ہنستے ہنستے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اچانک احساس ہوا کہ وہ پارس کی بات پر ہنس رہی تھی، یعنی خوش ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بڑی مصیبت تھی، نفرت سے اس کے پاس جاتی تھی اور چور محبت سے واپس آتی تھی۔ وہ جھنجھلا کر چھت سے اتر آئی، بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئی، سوچنے لگی، میں غلطی کر رہی ہوں، مجھے نفرت اور دشمنی سے بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ وہ پتھر کے جواب میں پھول مارے گا تو میں غیر شعوری طور پر متاثر ہوتی رہوں گی۔ اس نے قسم کھا لی، خواہ کچھ ہو جائے پارس سے کبھی رابطہ نہیں کرے گی۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر میرے پاس آ کر بولی، سانس نہ روکنا، میں شیطارہ ہوں۔ میں نے کہا، میں دوسرے معاملات میں مصروف ہوں، پھر کسی وقت آؤ۔
میں نے सांस روک لی۔ وہ چلی گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد پھر آ کر بولی، تمہارے تمام معاملات سے زیادہ اہم معاملہ پیش کرنے آئی ہوں، واپس جاؤ۔ میں نے تمہارے 2 عزیز رشتہ داروں کو ٹریپ کیا ہے، واپس جاؤ۔ ان کے نام سنو گے تو ہوش اڑ جائیں گے، واپس جاؤ۔ ان میں سے ایک کا نام ہے۔ میں نے نام سننے سے پہلے ہی سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر اپنی خوابگاہ میں حاضر ہو کر غصے سے تل ملانے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے سلمان اور سلطانہ کو ٹریپ کیا ہے۔ بہرحال جنہیں بھی پھانس لیا تھا وہ تو پھنس ہی گئے تھے۔ گھبرانے، پریشان ہونے اور عجلت کا مظاہرہ کرنے سے میرے دونوں رشتہ دار فوراً رہا نہ ہوتے۔ یہ بات موٹی عقل سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ میرے لوگوں کو یرغمال بنا کر اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ کرنے والی ہے، اور جب تک بھائی بخیریت رہا نہیں ہوگا وہ میرے آدمیوں کو بھی بخیریت رکھے گی، انہیں نقصان پہنچا کر اپنے بھائی کی موت کا سامان نہیں کرے گی۔ وہ سمجھتی تھی سلمان اور سلطانہ کے اغوا ہونے سے میں انگاروں پر لوٹنے لگوں گا۔ میری بے پرواہی اور بے نیازی دیکھ کر وہ خود ہی جلنے بھننے لگی۔ وہ یہ معلومات فراہم کر کے میری فیملی میں اور بابا صاحب کے ادارے میں بہت بڑا دھماکہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہ شوق پورا نہیں ہوا تھا۔ اتنے بڑے کارنامے کی داد نہیں مل رہی تھی۔ بھائی کی رہائی کے لیے مذاکرات شروع نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے میں غصہ آنا اور آگ بگولا ہونا لازمی تھا۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی، پاؤں پٹخ پٹخ کر ٹہلنے لگی۔ پھر اس نے شیشے کا ایک قیمتی گلدان اٹھا کر ایک خوبصورت مجسمے پر دے مارا۔ مجسمہ مضبوط تھا، گلدان نازک تھا، ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ بوڑھی آیا دوڑتی ہوئی کچن سے آئی، قالین پر گلدان کو ریزہ ریزہ دیکھا۔ بچپن سے اس کے مزاج کو سمجھتی تھی اس لیے سمجھ گئی، پھر بھی انجان بن کر بولی، کیا ہوا بیٹی؟ وہ جھنجھلا کر بولی، کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا رہنے دو۔ جا رہی ہوں، لیکن یہ بول کر جا رہی ہوں کہ تجھے باپ اور بھائی سے بڑا پیار ہے، مگر ان کی یہ نصیحت یاد نہیں رکھتی کہ غصہ دشمن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مگر میں نے دشمن کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ بہت بڑے نقصان کا رتی بھر اثر نہیں لے رہا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بہت بڑا نقصان ہو اور نقصان اٹھانے والا نہ ٹوٹے۔ چلاک دشمن اندر سے گھائل ہوتے ہیں اور اوپر سے مسکراتے ہیں۔ لیکن اس نے تو سنا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے نہیں سنا ہے، لیکن جب نقصان کا علم ہوگا تو ضرور تجھ سے رابطہ کرے گا۔ ذرا صبر کر، اسے نقصان کا احساس ہونے دے۔ وہ بولتی رہی، اسے سمجھاتی رہی اور قالین پر شیشے کے ٹکڑے چنتی رہی، پھر خوابگاہ سے چلی گئی۔ شیتارہ نے ایک صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں، پھر سوچنے لگی، آیا ماں درست کہتی ہے، فرحاد اپنے 2 رشتہ داروں کے ٹریپ ہونے کی بات پر اندر سے ٹوٹ گیا ہوگا۔ اس نے اوپر سے بے حسی اور بے نیازی دکھائی ہے، اور اب خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرتا پھر رہا ہوگا کہ میں نے کن 2 افراد کو پھانس لیا ہے۔ یہ کمبخت باپ بیٹے بہت چالاک ہیں، مجھے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف میرے کسی کارنامے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اور غصے کی آگ کو بجھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگی۔ بات سمجھ میں آنے لگی کہ وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکی ہے، اور اس کامیابی سے فرحاد اور اس کے رشتہ دار انکار نہیں کریں گے۔ اس فکر میں ہوں گے کہ سلمان اور سلطانہ کو کس طرح میرے شکنجے سے نکال کر لے جائیں۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے وقت اپنی ایک غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، فرحاد کو سلمان سے اتنا لگاؤ نہیں ہوگا جتنا کہ ثانی کو ہو سکتا ہے۔ وہ بیٹی ہے، باپ کے لیے تڑپ جائے گی، باپ کو بخیریت حاصل کرنے کے لیے فرحاد کو مجبور کرے گی کہ وہ بھائی سرنا کو رہا کر دے۔ یہ سوچ کر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر ثانی کے دماغ میں پہنچتے ہی بولی، سانس نہ روکنا، میں شیتارہ ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بائی دا وے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں یہ خوشخبری سنانے آئی ہوں کہ تمہارے باپ سلمان واسطی کو میں لے آئی ہوں۔ تم بہت گریٹ ہو شیتارہ، میرے باپ کو اپنا باپ بنا کر لے گئی ہو۔ میں کسی کو زیادہ دیر دماغ میں رہنے نہیں دیتی، اس لیے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ شیتارہ دماغی طور پر حاضر ہو کر پھر جھنجھلانے لگی، لیکن خود کو پرسکون رکھنے کی بھی کوشش کرنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ باپ کے اغوا ہونے پر بیٹی نے پریشانی اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے زندہ دلی سے کہا تھا کہ وہ سلمان کو اپنا باپ بنا کر لے گئی ہے، یعنی اتنے بڑے اغوا کے معاملے میں ایسا مذاق اڑایا تھا جیسے باپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ دراصل میں نے اپنے تمام بچوں اور رشتہ داروں سے کہہ دیا تھا کہ شیتارہ کو لفٹ نہ دی جائے، سلمان اور سلطانہ کے سلسلے میں کوئی نوٹس نہ لیا جائے۔ میں نے شیتارہ کی زبان سے اغوا ہونے والوں کے نام نہیں سنے تھے، اسے دماغ سے بھگانے کے بعد خود ہی معلومات حاصل کیں۔ اپنے ایک ایک عزیز کے دماغ میں گیا تو پتہ چلا سلمان اور سلطانہ سانس روک لیتے ہیں۔
میں نے مخصوص کوڈ ورڈز بھی ادا کیے، لیکن دونوں نے مجھے اپنے دماغوں میں آنے نہیں دیا۔ جس طرح میں نے پے سرنا کے دماغ کو لاک کر دیا تھا اور شتارہ کو بھائی کے پاس جانے اور اس سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اسی طرح شتارہ نے بھی سلمان اور سلطانہ کے پاس جانے کا راستہ روک دیا تھا۔ ایک بار میں نے شتارہ کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس ڈمی شتارہ کے دماغ میں پہنچ گیا تھا جو ازبیکستان میں پارس کے پاس آئی تھی۔ یوں سمجھ میں آ گیا کہ اصلی شتارہ بہت محتاط ہے۔ اس نے اپنی تمام ڈمیز کو نہ اپنی آواز سنائی ہے اور نہ ہی انہیں خود سے مشابہ رکھا ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔